فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے. واہ کیا جود، ارے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے. خوشبا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. نہیں محبوب محب میں نہیں تیرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور تیرے قدموں میں جو گئے کموں کیا دیکھیں آقا تیرے قدموں میں جو گئے
چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع پنجاب کے شہر راجن پور سے آپ مدنی چینل پر لائیو دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم آقا، اپنے رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث مبارکہ سننے سے کرتے ہیں. ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت بخشو، اپنی محفلوں کے حسن میں درود پڑھ کے اضافہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں کئی ایک دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی ہیں. وہ دعائیں جن کی ابتدا ربنا سے ہوتی ہے. ان دعاؤں کی تعداد قرآن پاک میں 50 سے زیادہ ہے. مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ ہمیں دعا تعلیم فرمائی. انبیاء یہ دعائیں کیا کرتے تھے، صالحین کی زبان پر یہ دعائیں ہیں، بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں. تو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ذکر فرمایا ان دعاؤں کا، کہ ان دعاؤں میں سے ہر دعا اتنی لذت عطا کرنے والی اور اس قدر چاشنی والی، اس قدر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف توجہ بڑھانے والی ہے کہ بندہ اگر معانی پر غور کرتے ہوئے یہ دعائیں مانگنا شروع کرے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہو. ایک دعا ہے جسے ام الدعا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہاں کے جتنے حاضرین ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جنہیں یہ دعا زبان یاد ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ درست ہو. ام الدعا یعنی ساری دعاؤں کی اصل. جس بندے نے یہ دعا مانگ لی ہے نا، وہ اور کوئی بھی دعا نہ مانگے تو اس نے سب کچھ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ سے مانگ لی ہے.
یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھلائیاں دے اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ رب تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے دنیا بھی مانگ لی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے آخرت کی اچھائیاں اور بھلائیاں ان کا سوال بھی کر لیا، اور عذاب نار سے پناہ یہ بھی طلب کر لی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ یہ جو دعا ہے نا، اشعار کی صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ حضرت امام اہل سنت نے اس آیت کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی شاید اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی ہو، تو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ یا اللہ دنیا کی بھلائیاں دے دے، آخرت کی اچھائیاں عطا فرما دے، اور مجھے ایمان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موت نصیب فرما دے۔ کیسی پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر قرآنی دعاؤں کی طرف آپ توجہ کریں نا، تو اللہ تعالی جل جلالہ نے ہمیں جو دعائیں تعلیم فرمائیں، ان میں سے ایک دعا یہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا، یا اپنے لیے ہی دعا ہے، اولاد اور بیویاں، اہل خانہ اور بچے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس وقت بنیں گے جب یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار بنے گے۔ یا اللہ مجھے تقوی میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد اگر مزید آگے بڑھوں تو اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے عظیم نبی حضرت آدم علیہ السلام جو انسان اول ہیں، جو ابو البشر ہیں، ان کی دعا قرآن میں ذکر کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم اپنے اعتبار سے اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں نا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، فسق و فجور کی طرف قدم بڑھا کے، فحاشی اور یانی کی راہ کی طرف بڑھتے ہوئے، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ میرے پاک رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، و تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے نامہ اعمال کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرے، یہ التجا پیش کرے۔ اس کے بعد بھی مزید قرآنی دعائیں اگر آپ دیکھتے چلے نا، میں ساری کی ساری قرآنی دعائیں تو آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکوں گا، میں صرف توجہ دلانے کے لیے یہ 2-4 آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قرآن نے کس طرح کی دعاؤں کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور کس طرح کی دعائیں ہمیں تعلیم فرمائیں۔ ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہوں گے، ہم اگر وہ تمام تر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے غور کریں نا، تو پہلی چیز ہم دعا کی طرف آتے نہیں، اور اگر دعا مانگنے کا سلسلہ ہوتا بھی ہے تو تقریباً ہماری دعائیں جو ہے نا، یہ امور دنیا کے اردا گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ ویزا لگ جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، سیٹ اپ اچھا ہو جائے، مکان تگڑا مل جائے، تقریباً ساری کی ساری دعائیں نا یہ امور دنیا کے اردا گرد گھوم رہی ہوتی ہیں۔ یہ دعا کس طرح کی ہے؟ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں کہ ہدایت کے مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دل میں مختلف طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور مختلف طرح کے شکوک و شبہات دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بری صحبت مل جائے، بروں کی سنگت میں بندہ بیٹھنا شروع ہو جائے، بد عقیدہ اور بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو کبھی انبیاء کے بارے میں وسوسے دل میں آئیں گے، کبھی اولیاء کے بارے میں وسوسے آئیں گے، کبھی صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں دل میں کچھ اونچ نیچ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کبھی قرآن پاک کے بارے میں، کبھی آخرت کے بارے میں، کبھی عقیدہ شفاعت کے بارے میں، کبھی دیگر عقائد کے بارے میں. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے مل جانے کے بعد اب ٹیڑھا نہ کرنا. یا اللہ ہدایت پر استقامت عطا فرما، میرے مالک ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرما. کیسی پیاری دعا ہے. چاہے اس کے بعد اگر آگے بڑھتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ایک دعا جو ہے نا، یہ کئی دعاؤں کا مجموعہ ہے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ، ہم نے اپنے معاملے میں جو زیادتیاں کی ہیں نا، اپنی جان پر ظلم کر کے، گناہ کی طرف قدم بڑھا کے، نافرمانی کی طرف قدم بڑھا کے، ہم اپنے معاملے میں جو ظلم زیادتی کر چکے، الہ العالمین تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں، ہمیں بخش دے، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے، ساری غلطیاں معاف کر دے. یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی جا رہی ہے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اسلام پر، دین پر، اپنی محبت پر، اپنے محبوب کی محبت پر، شریعت مطہرہ کی پاسداری پر. میرے مالک ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما. میں نے یہ چند ایک قرآنی دعائیں آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارا رب ہمیں خود دعائیں تعلیم فرما رہا ہے. بہترین دعا جو ہے نا، افضل ترین دعا، آپ نے لفظ سنا ہوگا دعائیں معصورہ. تو بہترین جو دعائیں ہیں نا، وہ دعائیں جو دعائیں معصورہ ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں آیا. ہم اگر اپنے آقا کی ذات گرامی کو دیکھیں نا، یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، میں سب کی توجہ چاہوں گا، اب حدیث کی کوئی ایک کتاب اٹھا لیں. بعض حدیث کی کتابیں وہ ہیں جو خاص کسی ایک موضوع پر احادیث جمع کرنے کی صورت میں لکھی گئی. جو کسی ایک موضوع پر احادیث جمع کی گئی ہیں نا، اس میں تو ظاہر ہے اسی موضوع پر احادیث ہوں گی. حدیث کی وہ کتاب جو سارے کے سارے معمولات زندگی پر مشتمل ہو، جس میں سارے کے سارے زندگی کے شعبہ جات پر احادیث جمع کی گئی ہوں. اب حدیث کی کوئی بھی ایسی کتاب اٹھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ حدیث کی کتاب آپ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک پڑھ دیں اور اس میں نبوی دعاؤں کا بیان نہ آئے. چیپٹر کا عنوان تبدیل ہو سکتا ہے. بعضوں نے ابواب الادعیہ کے نام سے ذکر کیا، بعضوں نے ابواب الاستعاذہ کے نام پر ذکر کیا، کتاب الاستعاذہ، کتاب الادعیہ، چیپٹر کا نام تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن نبوی دعائیں تقریباً احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. اور وہ دعائیں کس طرح کی ہیں؟ آپ نے کئی اردو میں بھی دعاؤں کی کتابیں دیکھی ہوں گی. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں داخلے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، تارا ٹوٹ کر گرے تو اس وقت کی دعا، دودھ پینے کی دعا. کتنی ہی دعائیں اس طرح کی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں. یہ حدیث کی کتابوں کی طرف بندہ توجہ کرے نا، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ذہن جو بندے کا بنتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ ہمارے آقا ان کے معمولات میں، روزانہ کے معمولات میں بہت بڑا حصہ وہ ہوا کرتا تھا جو اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے میں گزرتا ہے. بہت بڑا حصہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے میں گزرتا ہے. میں یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین سب کی توجہ دلانا چاہوں گا،
ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. میری زندگی میں اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ کی طرف فریاد پیش کرنا، دعا کرنا، یہ کتنا ہے. آج سارا دن گزر گیا نا. آج سارے دن میں نے اور آپ نے کتنی دعائیں مانگی. چلے پچھلے ہفتے کا جائزہ لے لیں، پچھلا ایک مہینہ دیکھ لیں. یہ پورا مہینہ گزرا، پچھلا مہینہ تو تھا ہی ماہ رمضان نا. ماہ رمضان کتنی برکتوں والا، رفعتوں والا، شان اور شوکت والا مہینہ ہے. یہ ایسا عظیم مہینہ کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، رحمت الہی چھما چھم برس رہی ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں، ہے کو مانگنے والا، ہے کو مغفرت کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے. ہم اپنے اپنے معاملات پر غور کریں. میری اور آپ کی زندگی میں دعا مانگنا یہ کتنا ہے. اللہ تعالی جل جلالہ کے نبیوں کا انداز دیکھے نا. قرآن پاک میں بھی کئی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا گیا. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اللہ تعالی جل جلالہ کے ایک عظیم نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا عمل مبارک اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. حضرت عیسیٰ کی جو امی جان ہے نا، حضرت مریم، ان کی کفالت کی ہے، ان کی پرورش کی ہے حضرت زکریا نے. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی پرورش کی ہے. بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے ساتھ ایک کمرہ ہے جس کمرے میں حضرت مریم محو عبادت رہا کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا جب بھی اس کمرے میں جاتے ہیں نا، تو وہاں اس کمرے میں داخلے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں آؤٹ آف سیزن کچھ پھل موجود ہیں. پوری مارکیٹ میں وہ پھل دستیاب نہیں ہے، اس پھل کا سیزن ہی نہیں ہے. حضرت مریم کے کمرے میں وہ پھل موجود ہے. آج کے دور کی اگر بات کریں نا، تو آج کے دور میں ہم مارکیٹ میں جائیں، کوئی آؤٹ آف سیزن پھل نظر آئے نا، کوئی تعجب نہیں ہوتا. کیوں؟ ذرائع آمد و رفت اتنے تیز ہے، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر، گھنٹوں میں پہنچ جاتی. آج کے دور میں یہ تعجب والی چیز نہیں ہے. وہ پھل جس کی پیداوار ہی ہمارے ملک میں نہیں ہے، ہماری منڈی میں آج وہ بھی نظر آتا ہے، یہ کوئی تعجب والی چیز نہیں ہے. لیکن وہ جو دور ہے نا، وہ ذرائع آمد و رفت کی تیزی والا دور نہیں. حضرت زکریا نے جب دیکھا نا آؤٹ آف سیزن پھل حضرت مریم کے کمرے میں، اپنے سوال کیے، پوچھنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ جو پھل ہے نا یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. حضرت مریم نے جواب دیا یہ پھل اللہ کی طرف سے. آؤٹ آف سیزن پھل حضرت مریم کے کمرے میں آنا، وہ پھل جن کی مارکیٹ میں کوئی دیکھنے دکھانے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں ہے، حضرت مریم کے کمرے میں پھلوں کا آنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانی. اللہ کے نبی کا عمل ہمارے سامنے پتہ کیا آتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. نبی کا جو عمل ہمارے سامنے آیا نا، وہ نبی کا عمل یہ ہے کہ جب قدرت الہی کی کوئی نشانی دیکھو، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ، دعا کا اہتمام. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں نا آپ اولاد کے لیے درخواست پیش کرنے لگے، دعا کرنے لگے. قدرت الہی کی نشانی نظر آئے، یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا. چاہے ایک چیز کو میں مزید توجہ دلاتا چلوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بھائی کو اگر کہا جائے نا میرے لیے دعا کرو، تو آگے سے جو جواب ملتا ہے نا وہ جواب بڑا عجیب ہوتا ہے. خاص طور پر میرے وہ بھائی یا مدنی چینل کے وہ ناظرین جو داڑھی والے، امامے والے، ٹوپی والے، مذہبی حلیے والے ہیں،
جب مذہبی حلیے والا اگر کسی کو دعا کے لیے کہہ دے نا، امام صاحب کہہ دے، خطیب صاحب کہہ دے، کو حافظ صاحب، قاری صاحب، کو عالم صاحب، کو مفتی صاحب، یہ کسی کو دعا کے لیے کہہ دے میرے لیے دعا کرو، کو دعوت اسلامی کا مبلغ ماشاءاللہ سفید لباس، سفید امامہ، داڑھی، زلفیں، ہاتھ میں تسبیح، یہ کسی کو دعا کے لیے کہہ دے، تو بعض کا جواب یہ ملتا ہے ہم تو گناہ گار بندے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں، آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ چاہے اس کے بعد بعض اوقات میں اس جملے میں اضافہ کیا جاتا ہے ہم گناہ گار بندے ہیں، اپنی کون سا قبول ہوگی، اپنی کون سا قبول ہوگی۔ قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیارے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا، آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرما دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے نا میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ چاہے اللہ قرآن میں وعدہ دے رہا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور اس کی زبان پر کیا ہے؟ اپنی کون سا قبول ہوگی۔ میں قرآن کا ایک اور مقام آپ کے سامنے پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ چاہے اللہ بار بار قرآن میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اللہ بار بار قرآن میں قبولیت دعا کے وعدے دے رہا ہے، اور اس کی زبان پر کیا ہے؟ اپنی کون سا قبول ہوگی، اپنی کون سا قبول ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربی حی کریم یستحیی من عبدی اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، میرے آقا ارشاد فرماتے میرا رب حی کرم کرنے والا ہے، میرا رب کرم کرنے والا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے۔ اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور خالی چلا جائے، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اپنے بندے کو خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے، اور یہ بندہ کتنا عجیب ہے، یہ دعا کرنے میں حیا کرتا ہے۔ اللہ وعدہ دے رہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اس کے محبوب وعدہ دے رہے ہیں اللہ خالی نہیں لوٹائے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے تو آؤ، سوال کرنے کے لیے تو آؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے تو حاضری دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ہاتھ خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے۔ اللہ ہاتھ خالی لوٹانے میں حیا فرماتا ہے، اس کے باوجود یہ بندہ دعا مانگنے کی طرف نہیں آتا۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے نا ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں، جس کی زبان پر یہ ہے نا کہ اپنی کون سا قبول ہوگی، یہ بندہ دعا کی لذت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ ہی دعا مانگنے کے لیے نہیں اٹھیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے اپنی کون سا قبول ہوگی، اپنی کون سا قبول ہوگی۔ اور اگر کسی اجتماع میں یہ آ بھی گیا، کسی نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا سلسلہ تھا، اس میں اس نے شرکت کر لی، تو اس وقت بھی نہ ہاتھ اٹھا کے بے توجہی کے ساتھ دعا کر رہا ہوگا۔ ایک انداز ہوتا ہے، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے کسی پر تبصرہ نہیں کرتے، ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ایک انداز ہوتا ہے دعا ہو رہی ہے، اجتماعی طور پر دعا کا سلسلہ جاری ہے، یہ جناب کبھی ناخن چیک کر رہا ہے، کبھی وہ مسجد کے نقش و نگار دیکھ رہا ہے، کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے توجہ ہے۔ اتنا پتہ ہے جو ہی امام صاحب رکیں گے نا، یا جو ہی دعا کرنے والا رکے گا، یہ بلند آواز سے کہے گا آمین۔ دعا کی طرف توجہ ہے ہی نہیں ہے، دعا کی طرف رغبت ہے ہی نہیں ہے، دعا کی لذت سے یہ بندہ محروم ہو گیا نا۔ اور ایسے آدمی یہ دعا کی قبولیت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غافل دل والے کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ غافل دل والا جو غفلت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے نا، ایسا آدمی دعا کی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جب بھی دعا مانگے نا یقین کے ساتھ مانگے،
کامل یقین کے ساتھ. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں نا, میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا, یقین کے ساتھ. اور یقین کیسا ہونا چاہیے؟ اس یقین کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ حضرت زکریا کی بارگاہ میں لے کے چلوں گا علیہ الصلوۃ والسلام. سورہ مبارکہ ہے سورہ مریم, اور سورہ مریم کے بالکل ابتدائی آیات مبارکہ ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد. یہ سورہ مریم کی پہلی آیت کریمہ ہے. جب کاف ہا یا عین صاد سے مراد کیا ہے ہم نہیں جانتے. الف لام میم کیا بیان کیا گیا کچھ خبر نہیں ہے. الف لام را کیا معنی ہے اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے. الف لام میم صاد, الف لام میم را, توسین توسین میم, حامیم عین سین قاف. قرآن پاک میں اس طرح کی نا کئی ایک آیات مبارکہ ہیں. مطلب کیا ہے اللہ جانے اللہ کا رسول جانے ہم نہیں جانتے. یہ رب کی اور اس کے محبوب کی آپس کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. مطلب کیا ہے ہمیں خبر نہیں ہے, اللہ جانے اللہ کے رسول جانے ہم نہیں جانتے. چاہے اس کے بعد جو بات شروع ہو رہی ہے نا وہ ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی ہے. یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے, اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ. حضرت زکریا نے بڑی آہستگی کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کی ہے. یہ اپنے دل کی بات اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اور قرآن نے ذکر کیا نداء خفیہ, آہستگی کے ساتھ. چاہے انہوں نے آہستگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر کے نا قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا میرے نبی نے میری بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا. چاہے یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین, یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ کیفیت بھی عجب مزہ دیتی ہے. بند کمرہ ہو, کوئی آس پاس نہ ہو, تنہائی کا ماحول ہو, کوئی دیکھنے دکھانے والا نہیں, یہ بندہ نا دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض معروض کا سلسلہ کر رہا ہے. یا اللہ اس وقت نا میں تکلیف میں ہوں, میرے مالک آزمائش آ گئی, یا اللہ تنگی کا سامنا ہے, میرے مولا مالی اعتبار سے نا کرائسس کا سامنا کرنا پڑ گیا. یا اللہ تو جانتا ہے میں تیری رضا کا طالب ہوں, میں تجھے راضی کرنے کے لیے نکلا, لیکن میرے مالک کتنے لوگ اس طرح کے جو میری غیبتیں کرتے ہیں, مجھ پر بہتان لگاتے ہیں, میرے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں. میرے مولا تو جانتا ہے میں تیرا بندہ ہوں, تو جانتا ہے جو بھی کیا نا تیری رضا کے لیے کیا. میرے مالک گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہو گیا, میری بیوی میری بات نہیں مانتی. یا اللہ میرے بچے نافرمان ہو گئے. الہ العالمین مجھ پر الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی. میرے مالک میں دنیا والوں کے سامنے کیا اپنی صفائی دوں, تو جانتا ہے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. یہ جگہ جگہ جا کر ذکر کرنے کی بجائے نا یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب یہ عرض معروض کا سلسلہ کرتا ہے نا یہ کیفیت بھی بندے کو عجب مزہ دیتی. اس کا سب سے پہلا فائدہ جو نصیب ہوتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نا دل کو چین سکون اور قرار نصیب ہو جاتا ہے, دل کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب انی وہن العظم منی, میرے اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں. یا اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں. اولاد کی تمنا ہے, بیٹا نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے فریاد پیش کر رہے ہیں, یا اللہ بیٹا عطا فرما دے. اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش لے کر آئے, عرض کرتے ہیں رب انی وہن العظم منی, میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. واشتعل الرأس شیبا, بڑھاپا آیا, بڑھاپا آنے کے بعد پوری طرح چھا گیا. یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ظاہری طور پر اولاد پیدا ہونے کی کوئی امید باقی نہیں. اسی رکوع کو آپ آگے پڑھیں یا سورہ آل عمران میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا, اس بات کی طرف بڑھیں. یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر, میرے مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور جو میری بیوی ہے نا وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے.
عورت عمر کے ایک حصے کو کراس کرنے کے بعد اس کیفیت کی ہو جاتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور جو میری بیوی ہے نا وہ بھی بانجھ ہو گئی ہے، ظاہری طور پر کوئی صورت نہیں ہے اولاد پیدا ہونے کی۔ آج بعض اوقات اس طرح کا اگر کسی کو دعا کے لیے کہا جائے نا تو ایک جملہ بولا جاتا ہے، یار اب کیا فائدہ دعا کرنے کا، اب جو ہونا تھا نا وہ ہو چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کرنے کا، اب بات دعاؤں سے نکل گئی ہے۔ اس طرح کے جملے بھی لوگوں کی زبان پر آتے ہیں، اب بات بہت آگے نکل گئی ہے، اب دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ جملہ لوگوں کی زبان پر آتا ہے۔ جناب اب تو تباہی پھر گئی ہے، اب تو پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا ہے، اب بربادی ہو چکی ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کرنے کا۔ یہ خیال حضرت زکریا کے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، ظاہری طور پر کوئی صورت نہیں ہے بچہ پیدا ہونے کی، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کرنے کے لیے آ گئے، اس کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے آ گئے، اور کہتے پتہ کیا ہے؟ ان کا یقین دیکھیے گا، اللہ کے نبی کی قلبی کیفیت پہ غور کیجئے گا۔ یہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میرے اللہ آج تک ایسا نہیں ہوا میں نے تیری بارگاہ میں فریاد پیش کی ہو اور تیری بارگاہ میں کچھ عرض معروض کرنے کا سلسلہ پیش کیا ہو اور مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہو۔ میرے مولا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، یا اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تیری بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد مجھے ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا، مجھے ٹھوکر کھانی پڑی ہو۔ میرے مولا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ یقین دیکھیے، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں ہے بچہ پیدا ہونے کا، لیکن کامل یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، بیٹے کی نعمت سے نوازا، اور جو بیٹا عطا کیا نا وہ بیٹا بھی اللہ کا نبی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت یحییٰ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب بھی مانگنے کے لیے آؤ نا یقین کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ سوال کرو۔ اور ایک بات آپ سب کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حدیث شریف ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا نا اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ کیسا عجیب آدمی ہے یہ، لمحے اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، پھر بھی مانگنے کے لیے نہیں آتا، پھر بھی سوال کرنے کے لیے نہیں آتا، اس کے باوجود اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کے لیے نہیں آتا، ہر سانس اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اس کے باوجود سوال کرنے کے لیے نہیں آتا۔ جو سوال نہیں کرتا اللہ تعالی جل جلالہ اس بندے پر ناراض ہوتا ہے۔ اور میرا رب ہمیں پتہ کیا فرماتا ہے، میں قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال مانگو، اللہ سے اس کے فضل کا سوال مانگو۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، جدوا فی الدعاء لأن من یکثر کرع الباب یوشک ان یفتح لہ، دعا میں بہت کوشش کیا کرو، مانگو 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 مانگو، مانگتے چلے جاؤ، ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ، سوال کرو، مانگو، رب کی بارگاہ میں عرض معروض کرتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ لأن من یکثر کرع الباب یوشک ان یفتح لہ، جو بندہ بار بار دروازے کو دستک دیتا ہے نا اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا۔ مانگنے کی طرف آؤ، سوال کرنے کی طرف آؤ، یہ دعا کی لذت کو اپنے دل میں محسوس کرنے کی طرف آؤ۔ کوئی بھی پریشانی آ گئی نا، بعض اوقات ہوتا ہے بندہ جگہ جگہ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوتا ہے، یار میں تمہیں کیا بتاؤں میں کس کیفیت سے دوچار، میں کیا بتاؤں، مالی اعتبار سے آزمائش آ گئی، مصیبت آ گئی، تنگی آ گئی، یار تو جانتا ہے میری کیفیت کس طرح کی تھی، کتنی فراوانی والی صورت تھی، تو جانتا ہے سب کیفیت ہے تیرے سامنے، لیکن اس وقت نا میں بڑی آزمائش میں ہوں۔ یہ جگہ جگہ جا کر نا بندہ اپنے دکھڑے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ عجب نہیں ہے، جس کے سامنے جا کر اپنے دل کی باتیں رکھی نا، ہو سکتا ہے وہ دل میں خوش ہو رہا ہو، تیری بڑی اونچی پرواز تھی،
تو اتنا اونچا اڑتا چلا جا رہا تھا، میں تو کب سے یہ سوچ رہا تھا تو نیچے کب آئے گا. آ جائے نا نیچے، آ جائیے نا تیری اچھی کیفیت، اب مزہ آئے گا. جس کے سامنے جا کر یہ رو رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کی کیفیت دے کر ہنس رہا ہو، مسکرا رہا ہو، خوش ہو رہا ہو. تو بندہ جگہ جگہ رونے کی بجائے اس کریم کی بارگاہ میں رونے کے لیے کیوں نہ آئے کہ جس کی ایک رحمت بھری نظر ہو گئی نا، سارے دکھڑے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، سارے غم غلط ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، ایک نظر رحمت ہو گئی. تو آؤ دعا مانگنے کی طرف، آؤ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کرنے کی طرف. عرف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر کی. آپ کہتے ہیں در در دی در در نالوں در بن جا ایک در در. یہ بندہ دروازے دروازے جاتا ہے نا، ایک دروازے پہ گیا، جا کر دستک دی، سے کہا گیا نکل جاؤ. دوسرے دروازے پہ گیا، یار کیوں بار بار آ جاتے ہو. یہ تیسرے دروازے پر دستک دینے کے لیے گیا، اس نے بھی کہا بابا معاف کرو. یہ جگہ جگہ جا کر اپنے رونے رو رہا ہے نا، تو یہ در در پہ در در سننے کی بجائے دفع در. یہ پنجابی سمجھنے والے در در کو سمجھتے ہوں گے. نکل جا، ہٹ جا، دروازہ چھوڑ دے، یہ کیوں میرے گلے پڑ گیا، ایک طرف ہو جا. در در پہ در در سننے کی بجائے ایک ہی در کا در بن جا. اپنے کریم سے عرض کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کا سلسلہ کرو، اور توجہ رکھو اس کریم رب کی بارگاہ میں کہ رات کے کسی بھی پہر میں آ جاؤ یا دن کے کسی بھی لمحے میں دعا کرنے کے لیے آ جاؤ. ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر رحمت الہی چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اور اللہ سے عرض پیش کرنے والا، دعا کرنے والا مقام محبوبیت کے کس درجے پر فائز ہے. میں اس پر ایک قرآنی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ بندے اس طرح کے ہوں گے، بے ایمان تھے، کفر کی دلدل میں دھسے ہوئے تھے، انہیں اٹھا کر نہ قیامت کے دن جہنم میں پھینکا گیا. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں جہنم سے نکال. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، آئندہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، میرے مالک جہنم سے نکال. ارشاد فرمایا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. جہنم ہی میں ذلیل و رسوا ہوتے رہو، مجھ سے بات نہ کرنا، خبردار مجھ سے کلام نہ کرنا، جہنم ہی میں پڑے رہو. جرم کتنا بڑا ہوگا. کفر اپنی جگہ پہ جرم ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے جرائم ہوں گے، لیکن یہاں جس جرم کا تذکرہ کیا گیا نا، اس جرم پہ توجہ کیجیے گا. فرمایا جائے گا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. میرے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے تھے جو میری بارگاہ میں دعا کرتے تھے. ان کی دعا کیا تھی؟ وہ دعا کے کلمات بھی اللہ نے ذکر کیے. میرے بندے میری بارگاہ میں عرض کرتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. میرے مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمیں بخش دے. یا اللہ سب سے بہتر رحم کرنے والا تو ہے، ہم تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں ہم پر رحمت کی نظر فرما دے. میرے بندے میری بارگاہ میں مغفرت اور رحمت کی عرض کیا کرتے تھے. فاتخذتموہم سخریہ، اور تم ان دعا کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے. دعا کرنے والوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے انہیں جہنم میں پھینک دیا گیا. دعا کرنے والا مقام محبوبیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. میں جتنے بھی عاشقان رسول یہاں راجن پور کے اس اجتماع میں موجود ہیں یا مدنی چینل پر دیکھنے سننے والے ہیں، سب کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کبھی بھی دعا کرنے والے کا مذاق نہ اڑائیے گا. کبھی بھی دعا کرنے والے کے بارے میں کوئی جملہ زبان سے نہ نکالیے گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا یہ ڈرامے کر رہا ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے اپنے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ تو کھل کھلا کے ہنس رہا تھا، ابھی یکدم اس کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو گئے، یہ اتنی جلدی کیفیتیں کیسے بدل گئیں. یہ نہیں ہو سکتا، ڈرامے کر رہا ہے. ہو سکتا ہے دعا سے فارغ ہونے کے بعد اسی کا ہاتھ پکڑ کے میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں تو ڈرامہ نہ کیا کرو، یہ جملہ بھی کہہ دیں. کیوں ڈرامے کرتے ہو سکتا ہے اس طرح کے جملے بھی زبان پر آ جائیں. یاد رکھیے
یہ دعا جو نا خالق اور مخلوق کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے. اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, وہ اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہا ہے, تو بیچ میں ٹانگ اڑانے والا کون ہے؟ یہ جانے, اس کا رب جانے. چلو ڈرامہ کر رہا ہے, جو بھی کیفیت ہے اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے نا, میں بیچ میں کیوں؟ کبھی بھی دعا کرنے والے کا مذاق نہ اڑائیے گا. ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, بعض بزرگ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, جب کسی کو اللہ کی بارگاہ میں روتا دیکھو نا, رونے والے کا مذاق نہ اڑاؤ. اس رونے والے کے ساتھ بیٹھ کے نا خود بھی رونا شروع کر دو. جب وہ کیا کہہ رہا ہوگا, یا اللہ معاف کر دے, میرے مولا بڑی غلطیاں ہوئی, یا اللہ بڑے گناہ سرزد ہوئے, میرے مولا میں تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہوں, جتنی بھی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں نا, میرے مالک رحمت کی نظر کر دے, میرے سارے گناہ معاف کر دے. یہی کہہ رہا ہوگا نا. کیا میری زندگی میں گناہ نہیں ہے؟ کیا میں نے غلطیاں نہیں کی؟ کیا میں ساری زندگی پاک صاف گزارتا ہوا نکلتا چلا جا رہا ہوں؟ کیا میرا نام اعمال گناہوں کی گندگی سے آلودہ نہیں ہے؟ جب میں نے بھی اپنی زندگی میں گناہ کیے, یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے, یا اللہ رحمت کی نظر کر دے, تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے آمین آمین کہنا شروع کر دوں نا. چلو وہ ڈرامہ کر رہا ہے نا, تم حقیقت میں رونا شروع کر دو. وہ ڈرامہ کر رہا ہے, تم حقیقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کر دو. اور جہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا, میں دوبارہ اسی مقام کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. حضرت زکریا کا ایک عمل مبارک ہم نے سنا. وہ کیا ہے کہ قبولیت دعا کا وقت مل جائے, قبولیت دعا کی جگہ نصیب ہو جائے, فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں دعا. حضرت زکریا کا عمل مبارک, قدرت الہی کی نشانی دیکھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. تو میں آپ سب کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا, قبولیت دعا کے بہت سارے وقت ہمیں بھی نصیب ہوتے ہیں. قبولیت دعا کی جگہ پر بھی جانا نصیب ہوتا ہے. تو جب وقت نصیب ہو جائے, جگہ نصیب ہو جائے, فوری طور پر توجہ اللہ کی رحمت کی طرف. ہاتھ اٹھائیے, رب کی بارگاہ میں عرض معروض کا سلسلہ شروع کر دیجیے, رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر دیجیے. ہماری دعا مانگنے کے اعتبار سے بہت ساری غفلت ہے, بہت ساری سستی ہیں. جمعۃ المبارک ادا کیا جاتا ہے, کل بھی روز جمعہ ہے. نماز جمعہ ادا کی نا, دو طرح کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں. جو ہی امام صاحب نے سلام پھیرا نا, خطیب صاحب نے سلام پھیرا, کچھ افراد اس طرح کے ہوں گے فوری اٹھیں گے, مسجد سے نکل جائیں گے. بعض ایسے ہوں گے کہ جو ہی خطیب صاحب نے سلام پھیرا نا, فوری طور پر کھڑے ہوئے, اللہ اکبر, اگلی نماز شروع. امام صاحب کتنی لمبی دعا کر لیں گے؟ 1 منٹ کی, 1.5 منٹ کی دعا ہو جائے گی. یہ بندہ فوری طور پر کھڑا ہو کے اگلی نماز شروع کرنے والا, اس نے 1 منٹ بچا کے کون سا کلا سر کر لیا, کون سا میدان مار لیا. یہ مسلمانوں کا اجتماع تھا, اور اجتماع مسلمین میں مانگی جانے والی دعا یہ قبولیت دعا کے قریب ہوتی ہے, یہ دعا قبول ہوتی ہے. مسلمانوں کا اجتماع تھا. جی فوری طور پر فرض ادا کر کے نکلنے والے, بقیہ عاشقان رسول نے باقی نماز پوری کی, صلاۃ و سلام پڑھا, دیگر سے میل ملاقات کا سلسلہ کیا, حال احوال خیر خبر سب کرنے کرانے کے بعد باہر نکلے. تو ہو سکتا ہے فرض پڑھ کے نکلنے والے بھی سامنے کسی چوک چوراہے میں نظر آ جائیں, دعا کی لذت سے محروم رہ گئے, رب تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنے سے محروم رہ گئے. اس کے علاوہ بھی دیکھتے چلے جائیے, افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت تھا. ماہ رمضان گزرا, اپنی توجہ کتنی دعا کی طرف تھی. 1.25 گھنٹہ تقریباً ہم نے صرف کیا ماہ رمضان میں نماز عشاء اور تراویح ادا کرنے میں. 17 رکعت عشاء کی ادا کی, 20 رکعت تراویح کی ادا کی. یہ 37 رکعت ہم نے ادا کی, ہر رکعت میں 2 سجدے کیے, 74 سجدے بنے. ہر سجدے میں تقریباً 3 دفعہ تو سب نے پڑھا ہوگا نا, سبحان ربی الاعلی. 74 سجدے, ہر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی. ہم نے قیام کیا, کیا میں تلاوت قرآن سنتے رہے. افضل ترین تلاوت قرآن کا جو انداز ہے نا, وہ نماز میں قرآن پڑھا جائے. ہم بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے قرآن سنتے رہے. 1.25 گھنٹہ ہم نے عبادت کی, لیکن 1.25 گھنٹہ عبادت کرنے کے بعد نا اپنے پاس 1.25 منٹ نہیں تھا کہ دل جمعی کے ساتھ دعا کر لیتے.
توجہ ہی نہیں ہے. جو ہی سلام پھرانا فوری اٹھے گھر کی راہ لی. کیوں؟ حرم مکہ حرم مدینہ کی حاضری بہت بڑی سعادت مندی کی بات. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا کرم کیا مجھے مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب ہو گئے. جب مکہ مکرمہ جانے والے احرام باندھ لیا, لبیک پڑھ لیا, تلبیہ پڑھنے کے بعد اب سفر مکہ شروع ہو گیا. ہو سکتا ہے راہ مکہ میں بھی یہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہو, فیس بک پہ جناب وہ آگے پیچھے اپنی پکچر شیئر کر رہا ہو. حضرات نہایت توجہ کے ساتھ اعلان سنیے, ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے احرام باندھا ہوا ہے, تلبیہ پڑھی ہے, اب بتائیے میں کیسا لگ رہا ہوں, کمنٹ میں آ کر بتائیے گا. یہ وقت تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کا تھا, یہ وقت تو دعا کرنے کا تھا. جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے نا, جو دعا مانگو قبول ہے. ہو سکتا ہے یہ اس وقت بنا ویڈیو بنا رہا ہو. حضرات ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا, آپ کو بھی بتاتا ہوں کعبۃ اللہ کے جلوے کیسے ہیں. یہ ساری دنیا کو کعبے کے جلوے دکھانے والا رب کی رحمت سے حصہ پانے کے لیے دعا مانگنے کی طرف کب آئے گا؟ آج تو ایسی کیفیت ہو گئی, طواف خانہ کعبہ کے دوران بھی موبائل چل رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے فیس بک پہ لائیو جا رہا ہو, 2 چکر ہو گئے. وہ سامنے جو کونا نا, وہ حجر اسود والا کونا ہے, وہاں پہنچوں گا, 3را چکر بھی پورا ہو جائے گا. تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے, ٹائم بھی کافی سارا لگ گیا ہے, سارے معاملات آپ کے سامنے, لیکن طواف تو پورا کرنا ہے نا. صفا مروہ کی صحیح بھی ابھی باقی ہے. بس اب دیکھتے رہیے گا, اس کونے میں یہ, اس کونے میں یہ, اس کونے میں یہ. یہ جگہ تو دعا کی قبولیت کی جگہ تھی, دعا مانگنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک, جس کونے میں حجر اسود نصب ہے نا, اس کونے سے پچھلے والا جو کعبے کا کونا ہے, اسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی سے لے کر رکن اسود تک, یہاں سے جو بھی گزرنے والا دعا مانگتا ہے نا, اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتہ موجود ہوتا ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ جو مانگتا ہے دے دے, یا اللہ جو مانگتا ہے عطا فرما دے. فرشتے دعا پر آمین کہہ رہے ہیں, اور اس بندے کی توجہ دعا کی طرف ہے ہی نہیں ہے. یہ کبھی فیملی کو ساتھ لے کر ویڈیو کال پہ سارے مناظر بتا رہا ہوتا ہے, کبھی یہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہوتا ہے. روزہ رسول پر حاضری نصیب ہوئی, وہاں بھی ویڈیو چل رہی ہے, وہاں بھی ویڈیو بن رہی ہے, لائیو کال چل رہی ہے, سوشل میڈیا پر کسی نہ کسی اپنے پلیٹ فارم پر لائیو جا رہا ہے. یہ باب السلام ہے, یہاں سے لوگ اندر جا رہے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا, کمنٹ میں بتاتے رہیے گا کیسا لگ رہا ہے. بس وہ جو جگہ نا وہاں سنہری جالیاں, وہاں جا کر سلام پیش کرنا ہے. جب وہاں پہنچا, اب سب کی توجہ دلا رہا ہے, یہ سنہری جالیاں, یہاں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے, یہاں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. یہ جو جگہ ہے نا, یا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. آپ بھی سلام پیش کر لیں. یہ سب کا سلام پیش کروانے والا خود سلام پیش کرنے کے لیے کب آئے گا؟ یہ خود سلام پیش کرنے کے لیے کب آئے گا؟ یہ جو جگہ تھی نا, یہ وہ عزت و عظمت والی جگہ ہے کہ جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور 70,000 فرشتہ رات کو آتا ہے. جو ایک مرتبہ آیا نا, قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. جو ایک مرتبہ آیا, 70,000 دن کو, 70,000 رات کو, یہ اس قدر برکت والی جگہ ہے. تو کتنا مقدر والا تھا, اللہ نے تجھے اس جگہ پہ آنا نصیب کر دیا. یہاں بھی دائیں بائیں آگے پیچھے کی چکر بازیاں چل رہی ہیں, دعا کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ تو آئیے آج دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں ہم سب نیت کریں, اپنی زندگی میں دعا کے اہتمام کو بڑھائیں گے, رب تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے توجہ کریں گے. ہر نماز کے بعد دعا, جب بھی قبولیت دعا کا وقت ملے یا مقام پر جانا نصیب ہو, فوری طور پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا. اللہ پاک ہم سب کو دعاؤں کی حقیقی لذت نصیب فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول, کچھ اعلانات سماعت فرما لیجئے.
ہر ہفتے الحمدللہ ثم الحمدللہ امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. دنیا بھر سے عاشقان رسول اپنے سوالات مدنی چینل پر بھیجتے ہیں اور امیر اہل سنت علم و حکمت پر مبنی جوابات ارشاد فرماتے ہیں. ہر ہفتے یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے سوال جواب، جس میں دنیا بھر سے کیے جاتے ہیں اور امیر اہل سنت اس کے جوابات عطا فرماتے ہیں. یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت لازمی حاصل کریں. قریباً 9:15 بجے پاکستانی وقت کے مطابق مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کے اجتماع کا آغاز ہو جاتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کئی ایک معاملات، معجزات، نبوی عادات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کے تعلق سے تفصیلی معلومات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیرت مصطفیٰ جان رحمت یہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور طلب فرمائیے. اس کتاب میں شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تخت شاہی کون سا تھا، جس میں انور کا سایہ کیوں نہیں تھا، مکہ مکرمہ کیسے فتح کیا گیا، قرآن میں اخلاق کریمہ کے تعلق سے کیا بیان فرمایا گیا. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے 480 روپے میں قیمتاً طلب فرمائیے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں کچھ درود پاک پڑھنے کی صورت بھی ہوتی ہے. آئیے یہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے رحمتوں برا درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد. حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے.
اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کو مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کو توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کو بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام عاشقان رسول کعبہ مشرفہ قات سے پر باندھ کر مل کر ذکر کیجئے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ
صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 إلا لا الله إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 الله
Allahu, 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 Allahu. لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. لا إله إلا الله محمد رسول الله sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا ربنا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أرحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار. اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر فضل و کرم کی بارشیں برسانے والے پاک رب، اے رحیم، اے کریم، اے رحمان، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے سبحان، اے منان، اے حنان، تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں. الہ العالمین، راجن پور کے اس اجتماع میں بھی کثیر عاشقان رسول اس وقت دعا میں شریک ہیں. مدنی چینل پر نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں اس وقت دعا میں شریک ہوں گے. میرے اللہ، اپنے نامہ اعمال پر نظر دوڑاتے ہیں، دور دور تک نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں نظر آتی ہیں.
آنکھوں کو فحاشی و عریانی والے مناظر سے ہم نے گندا کیا، دل کو گندے گندے خیالات سے ہم نے آلودہ کیا، اپنے پاؤں کے ذریعے چل کے نہ جانے کہاں کہاں برے کاموں کے لیے ہم نکلے۔ میرے پاک رب، اپنے ہاتھوں کے ذریعے نہ جانے کتنے گناہ ہم نے کیے۔ میرے مولا، تو سب جانتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکی نام کی کوئی چیز نہیں، گناہ ہی گناہ، نافرمانیاں ہی نافرمانی ہے۔ میرے مولا، تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ میرے اللہ، ہم جانتے ہیں تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ، ہم نے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، اے کریم، مغفرت کی طلب دل میں لیے، اپنے گناہوں کی معافی کی طلب دل میں لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے مولا، جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے، میرے مولا، ہر جرم کا اقرار ہے، ہر جرم کا اقرار ہے، جان بوجھ کر گناہ ہم نے کیے۔ الہ العالمین، بڑے اہتمام کے ساتھ گناہوں کی طرف بڑھنے کا سلسلہ بھی ہوا، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے۔ اے کریم، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اے رحیم، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، اپنے بندوں کو خالی نہ لوٹانا۔ میرے مولا، ہمیں معاف کر دے، میرے پاک رب، ہمیں معاف کر دے۔ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے، ایک ایک جرم کا اقرار کرتے ہیں، تجھے تیرے کریم نبی کا واسطہ، ان کی شان و عظمت کا واسطہ، یاد امت میں ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا واسطہ۔ میرے اللہ، تیرے محبوب نے اپنی امت کی محبت میں جو غاروں میں سجدے کیے، رات کی تنہائیوں میں تیرے محبوب ہماری محبت میں جو اشک باریوں کے سلسلے فرماتے رہے، تجھے تیرے حبیب کی ان نورانی آنکھوں سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کا واسطہ ہمیں معاف کر دے، ہماری ساری خطائیں معاف کر دے۔ میرے مولا، ہمیں نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا فرما۔ میرے مولا، تقوی والی زندگی عطا فرما دے، پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما دے، ہدایت پر استقامت والی زندگی عطا فرما دے، حیا والی زندگی مقدر فرما دے، پاک دامنی والی زندگی مقدر فرما دے۔ میرے مولا، نمازوں والی زندگی نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن والی زندگی نصیب ہو جائے، تیری محبت پر استقامت والی زندگی نصیب ہو جائے، تیرے محبوب کی محبت و اطاعت والی زندگی ہمارا مقدر بن جائے۔ میرے مولا، معاف کر دے۔ الہ العالمین، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا کر اپنا پسندیدہ بندہ ہمیں بنا لے، پسندیدہ بندہ ہمیں بنا لے۔ الہ العالمین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی ہمارا مقدر کر دے۔ الہ العالمین، آج کی رات جمعۃ المبارک کی رات ہے، بڑی رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، تیرے محبوب کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، شراب محبت کچھ ایسی پلا دے، کبھی بھی نشہ نہ ہو کم یا الہی۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تجھے واسطہ غوث کا یا الہی۔ یا خدا، تو میرا ایمان سلامت رکھنا، از پے غوث و رضا سایہ رحمت رکھنا۔ الہی، برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ الہ العالمین، ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ جب آخری وقت آئے، کلمہ طیبہ کی شہادت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب ہو جائے۔ میرے مولا، زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی
ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمارا ایمان ہم سے جدا نہ ہو. ایمان پر استقامت نصیب فرما، اسلام پر استقامت نصیب فرما. الہ العالمین، حج کا موسم پربہار ہے، تیرے نہ جانے کتنے بندے اور بندیاں اس وقت سفر حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے. میرے پاک رب، آج تیرے بندوں کے اس اجتماع میں نہ جانے کتنے ہاتھ اس وقت یہاں بھی مدنی چینل پر بھی تیری بارگاہ میں اٹھے ہوں گے. میرے اللہ، جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہے، تجھے تیرے اسی پیارے بندے کا واسطہ جلدی جلدی وہ حسین گھڑیاں آئیں، احرام کی چادریں ہوں، لبیک کی صدائیں ہوں، اور سفر مکہ نصیب ہو جائے. کعبۃ اللہ کے جلوے نظروں کے سامنے ہوں، جھوم جھوم کر پیار اور محبت کے ساتھ طواف خانہ کعبہ نصیب ہو جائے، حجر اسود کو چومنا مقدر ہو جائے، باب کعبہ کے نظارے نصیب ہو جائیں، ملتزم پہ گلے لگ کے ارمان نکالنا نصیب فرما دے، مقام ابراہیم کا قرب عطا فرما دے، حتیم کے جلوے دکھا دے، صفا مروہ کی سعی ہمارا مقدر فرما دے، میدان منی، عرفات اور مزدلفہ کی حاضریاں عطا کر دے. میرے مولا، مسجد نبوی شریف کے جلوے دکھا دے، پیاری پیاری وہ جنت کی کیاری ریاض الجنہ، وہاں سجدہ ریزیاں نصیب فرما دے. میرے مولا، تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگایا. میرے کریم، میرے رحیم، تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہیں، جلدی جلدی وہ حسین ساعتیں آئیں، گنبد خضرا کے جلوے نظروں کے سامنے ہوں، یہ غلام حاضر ہوں، سنہری جالیاں ہوں، اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ادب و شوق کے ساتھ نذرانہ عقیدت پیش کرنا نصیب ہو جائے. میرے مالک، ہمارے بیماروں کو شفا یابیاں نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، جو تنگ دست و لاچار ہیں فراخ دستیاں نصیب فرما دے. رزق کے طلبگاروں کو رزق کے خزانے عطا فرما، رزق حلال اتنا عطا فرما کہ حرام کی طرف توجہ ہی نہ جائے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہے، رحمت کی نظر فرما، مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دے. الہ العالمین، ہر طرح کی آفتیں، مصیبتیں، دکھ، درد، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں دور کر دے. امن، سکون اور سلامتی والی زندگی مقدر فرما دے. اے اللہ، تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں، نہ جانے کیا کیا تکلیفیں لیے بیٹھے ہوں گے. تو سب کی حاجتیں بھی جانتا ہے، سب کی ضروریات بھی جانتا ہے، سب کی مشکلات بھی تجھ پر آشکار ہیں، اور ہر ایک کی مشکل کا حل تیرے دستے قدرت میں ہے. میرے مولا، سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ، آج شب جمعہ تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرما، صحت و عافیت ان کا مقدر فرما، ان کے خاندان عالی شان کی خیر فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں نصیب فرما، دعوت اسلامی کے اداروں کو ترقیاں نصیب فرما. الہ العالمین، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بچے جو اس وقت ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں، اے کریم رحمت کی نظر فرما دے. میرے مولا، رحمت کی نظر فرما دے. میرے پاک رب، ظالموں کے چنگل سے انہیں نجات نصیب فرما. میرے مولا، رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے. میرے کریم، رحمت کی نظر فرما دے. اے اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. کیوں کہوں یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس میں گھر بھر کا بلا ہو. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار حرم اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھر مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے، اپنا کعبہ مدینہ دکھا دیجئے، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تاجدار حرم اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اختتامی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعاں چل رہا ہے، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ مدینہ شریف سے واپسی پر کیا انداز ہونا چاہیے؟ امیر اہل سنت سے سوال۔ آپ نے فرمایا الوداعی اشعار پڑھیں اور بار بار حاضری کی تمنا کریں۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے فیضان مدینہ کراچی میں بدھ کے روز بعد نماز عصر عاشقان رسول سے ملاقات کی۔ حاجی عبید رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ عاشقان رسول نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کے مختلف مقامات پر حاجی محمد ایاز عطاری اور دیگر مبلغین کی ملاقاتیں اور نیکی کی دعوت۔ رکن شورا اور نگران انڈونیشیا مشاورت نے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔
افریقی ملک موزمبیق کے شہر بیرا کے فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کے تحت سیشن کا انعقاد جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلباء کرام کی شرکت حاجی محمد اطہر اتاری نے بیان کیا۔ رکن شورا نے علم دین سیکھنے پر توجہ رکھتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے اور دین متین کی خدمت کا ذہن دیا۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تفصیلات میں خوش آمدید مدنی خبروں کے ناظرین۔ مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی، وہاں کے ایام گزرے، اب جب واپسی کا وقت ہو تو ایک عاشق رسول کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایسا جذبہ ہو کہ جائیں بھی یاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ڈوب کر واپس آئیں تب بھی یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے رہیں۔ اس حوالے سے آپ نے مزید کیا فرمایا، سماعت کیجیے۔ دین شریف کی حاضری سے اس طرح جدا جیسے کہ بچہ اچانک اس کی ماں سے جدا ہونے لگے، دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ، اور مڑ مڑ کر حسرت سے دیکھتا ہو کہ ماں اب بلائے گی کہ اب بلائے گی، اب بلائے گی کہ اب گود میں چمٹا لے گی۔ اس طرح بار بار حسرت سے سبز سبز گنبد کو مڑ کر دیکھے، الوداعی اشعار پڑھیں، یہ سب مطلب وسائل بخشش میں بھی لکھے ہوئے اور مختلف کلام مختلف نعت خواں کی آوازوں میں بھی سنے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی نعت خواں یا اپنے ساتھ نعت خواں تو پڑھتے ہوئے جب یہ رخصت ہوں گے نا اس طرح، تو انشاءاللہ اس کا ایک اپنا ذوق ہوگا، سرور ہوگا، بار بار حاضری کی تمنا کریں۔ اس طرح مطلب کہ وہاں سے رخصت ہوں، جنت البقیع شریف پر حاضر ہوں، وہاں بھی سلام عرض کریں، وہاں سے رخصت ہوں۔